दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब आप PM खलीलुर रहमान से उर्दू में अहम ख़बरें सुनिएगा। ये ख़बरें राष्ट्रीय सहारा रोज़नामे से ली गई हैं। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में BJP को किस तरह चैलेंज दिया जाए, किसे मोदी के ख़िलाफ़ चेहरा बनाया जाए, इस पर अपोजिशन की राय एक नहीं है। एक तरफ मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ख़ुद को मोदी का मुतबादिल साबित करने की कोशिश कर रही हैं, तो दूसरी तरफ शिवसेना ने राहुल गांधी की हिमायत की है। दिल्ली में इक़्तिदार में काबिज़ आम आदमी पार्टी ने भी ममता बनर्जी की हिमायत करने का इशारा दिया है। महाराष्ट्र में बरसरे इक़्तिदार शिवसेना ने ममता बनर्जी की दावेदारी को खारिज करते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसी सियासी पार्टियां खेल ख़राब करने वाली हैं और ये सिर्फ BJP की मदद करेंगी। शिवसेना ने अपने अखबार सामना के एक कॉलम रोक-टोक में ये तबसरा किया। इसमें उन्होंने कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी का मुआवजा एक मरतबा फिर इंदिरा गांधी से किया। उन्होंने लिखा कि लखीमपुर तशद्दुद के मामले को दबाने की कोशिशों को प्रियंका गांधी ने नाकाम कर दिया और उनके कामकाज में इंदिरा गांधी की झलक दिखाई देती है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी वाहिद ऐसे लीडर हैं जो दिल्ली में मौजूद सरकार यानी BJP का मजबूत मुतबादिल साबित हो सकते हैं। शिवसेना इस वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस और NCP के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी सरकार की क़यादत कर रही है। आज के राष्ट्रीय सहारा रोज़नामे का इदारिया सरकारी स्कूलों की हालत ज़ार पर है। बच्चों को तालीम दिलाना न सिर्फ वक्त का तकाज़ा है बल्कि हर फ़र्द की ज़रूरत भी है। तालीम ही तहज़ीब व तमद्दुन और कौम व माशरे की तरक्की का ज़ामिन है। तालीम ही वो ज़ेवर है जिससे इंसान का किरदार भी संवरता है और कौम तरक्की भी करती है। इसीलिए हर मज़हब में इसकी अहमियत व इफ़ादियत बयान की गई है और हर मुल्क में सरकारी सतह पर इस पर ज़ोर दिया जाता है। बल्कि दुनिया के बहुत से ममालिक में अब तो इसे बच्चों का बुनियादी हक़ करार देकर इसकी ज़िम्मेदारी ख़ुद सरकार ले रही है। हिंदुस्तान भी उन मुल्कों में शामिल है जहां आइन की तदवीन से ही इस पर तवज्जो दी गई और वक्त के साथ इससे मुतअल्लिक़ा क़वानीन में तरमीम करके बच्चों को मुफ्त और लाज़िमी तालीम फ़राहम करने की पॉलिसी बनाई गई। हत्ता कि 2009 में राइट टू एजुकेशन के नाम से बाकायदा एक जामिया क़ानून बनाकर 6 से 14 साल के तमाम बच्चों को पहले से 8वीं क्लास तक मुफ्त तालीम के हुसूल को बुनियादी हक़ करार दे दिया गया। अब तो 12वीं तक मुफ्त तालीम दी जा रही है। ये क़ानून 1 अप्रैल 2010 से नाफिज़ है। एक तरफ ये सूरत हाल और दूसरी तरफ जब इस तरह की रिपोर्टें आती हैं कि कोरोना के दौर में ऑनलाइन तालीम से बच्चों की सीखने की सलाहियत कम हुई या उनकी तालीम मुतासर हो रही है, क्योंकि एक तो मुल्क में इसका माहौल नहीं, दूसरे ऑनलाइन तालीम के लिए डिजिटल डिवाइसेस और इंटरनेट तक मुल्क के तमाम बच्चों ख़ुसूसन गरीब बच्चों की रसाई नहीं है।
یہ بات تو پھر بھی قابل فہم ہے کہ غربت زیادہ ہونے یا آن لائن تعلیم کا باقاعدہ سسٹم ہر جگہ نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کی تعلیم اور سیکھنے کی صلاحیت متاثر ہو رہی ہے، لیکن اسکول چلیں اور ان میں اساتذہ نہ ہوں، یہ تو سراسر رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ کی خلاف ورزی ہے اور بغیر اساتذہ کے اسکول اور کلاس بے ایمانی ہے۔ یونیسکو کی ایک نئی رپورٹ میں ہندوستان میں سرکاری اسکولوں اور اسکولی تعلیم کا جائزہ لے کر جو رپورٹ جاری کی گئی ہے، اس سے کافی تشویشناک صورتحال سامنے آتی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسکولی تعلیم کی حالت اچھی نہیں ہے۔ بظاہر اسکول تو چل رہے ہیں، لیکن ان میں بچوں کو پڑھانے کے لیے اساتذہ نہیں ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ملک میں 1 لاکھ سے زیادہ اسکول ایسے ہیں جو محض ایک ٹیچر کے بھروسے چل رہے ہیں۔ اسکولوں میں اساتذہ کی 11 لاکھ سے زیادہ آسامیاں خالی ہیں۔ شہری علاقوں میں حال پھر بھی کچھ غنیمت ہے، لیکن دیہی علاقوں میں بہت زیادہ خراب صورتحال ہے۔ 2/3 خالی آسامیاں دیہی علاقوں میں ہیں، جو ویسے ہی پسماندہ ہوتے ہیں۔ یونیسکو کی رپورٹ کا وہ پہلو کافی اہم ہے کہ سیکنڈری اسکولوں میں اساتذہ کی بہت کمی ہے۔ سرکاری اسکولوں میں اساتذہ میں صلاحیت اور قابلیت کی کمی الگ باعث تشویش ہے۔ زیادہ تر اسکولوں میں تمام مضامین کے اساتذہ نہیں ہیں، حالانکہ بعض ریاستوں میں صورتحال اچھی ہے، لیکن بیشتر میں خراب ہے۔ یونیسکو کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ اسکولوں میں اصلاح و بہتری پر بہت کم توجہ دی جاتی ہے، حالانکہ وقتاً فوقتاً اس کے لیے کمیٹیاں تشکیل دی جاتی ہیں، جن کی سفارشات منظر عام پر آتی بھی ہیں اور ان کو نافذ بھی کیا جاتا ہے، لیکن زمین پر وہ تبدیلی نظر نہیں آتی ہے۔ یونیسکو کا یہ نقطہ غور طلب ہے کہ 1968 کے بعد سے قومی تعلیمی پالیسی سے متعلق تمام رپورٹوں میں قومی پیداوار کا 6% حصہ تعلیم پر خرچ کرنے کی بات کہی گئی ہے، لیکن سال 2019-20 کے اقتصادی سروے میں کہا گیا کہ قومی تعلیمی پالیسی سے متعلق پہلی رپورٹ کے 52 سال بعد ملک نے تعلیم پر 3% خرچ کیا۔ اب تو نئی تعلیمی پالیسی آ گئی، اس سے تعلیم کے معیار میں کتنی بہتری آئے گی یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن فی الحال جو سسٹم ہے اور اساتذہ کی جو کمی اور ان میں صلاحیت کا فقدان ہے، ان کو دیکھتے ہوئے بہتری کی امید نہیں کی جا سکتی۔ دراصل ہمارے ملک میں کاغذ پر پالیسی کی کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن ان کا نفاذ مؤثر طریقے سے نہیں ہو پاتا۔ مفت اور سب کو تعلیم، اسکولی تعلیم کی پالیسی کا کیا فائدہ جب پڑھانے کے لیے اساتذہ ہی نہ ہوں؟ اسکولوں میں اساتذہ کی 11 لاکھ خالی آسامیاں، بے روزگاری کا بھی مسئلہ ہے، اس لیے اس پر سنجیدگی سے غور کرنے اور اسے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ادارے میں بہت سی باتیں کہی گئی ہیں جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے
سرکاری اسکولوں کی کیا حالت ہے۔ پالیسی کاغذ پر ہوتی ہے، یہی بات اس ادارے میں کہی گئی ہے۔ تمام معاملات میں ایسا ہی ہے، حکومتیں خوش ہو جاتی ہیں کہ ان کے پاس اچھی پالیسیاں ہیں۔ اچھی پالیسیاں کاغذ پر ہوتی ہیں، انہیں نافذ کرنے میں، انہیں عملی جامہ پہنانے میں کیا کام ہو رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ بہت کم کام ہو رہا ہے۔ اس لیے پالیسیاں کاغذ پر نہ ہو مگر کام ایسے ہوں جو سب کے لیے فائدہ مند ہوں، اس کی ضرورت ہے۔ پالیسی بنا کر خوش ہو جانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہی کام ہمارے ملک کی حکومتیں، چاہے وہ مرکزی حکومت ہو یا ریاستی حکومتیں ہوں، کر رہی ہیں۔ ہاں، البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چند ریاستوں میں جیسا کہ تمل ناڈو، کیرلا وغیرہ ہیں، اچھا کام ہو رہا ہے۔ یہ خوشی کی بات ہے۔ ہندوستان کے تمام ریاستوں میں ان جیسے ریاستوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ خدا حافظ۔ اب آئیے اقوال زرین سنیں۔ یہ اقوال زرین حکیم افلاطون کے ہیں جو آج کے راشٹریہ سہارا روزنامے میں شائع ہوئے ہیں۔ وہ شخص جو عقل مند نہیں، وہ دنیاوی لذتوں سے خوش اور مصیبتوں سے مضطرب ہو۔ دوست کے ساتھ ایسا سلوک کرو کہ حاکم تک نوبت نہ پہنچے، اور دوست سے اس طرح کا برتاؤ کرو کہ اگر حاکم تک نوبت پہنچے تو کامیابی تجھے ہو۔ انسان کا فخر اس میں ہے کہ فخر نہ کرے اور باوجود بڑا ہونے کے اپنے آپ کو کم تر خیال کرے۔ جو شخص لوگوں سے کنارہ کشی کرتا ہو تو اس سے مل، اور جو شخص لوگوں سے ملنے کا عادی ہو اس سے کنارہ کشی کر۔ یہ افلاطون کے اقوال زرین بھی الحمدللہ ایک سبق دیتے ہیں۔ یہ کیا سبق دیتے ہیں یہ ہم جاننے کی کوشش کریں۔ کیا اللہ کرے کہ اعمال ہمارے اچھے ہوں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے انشاءاللہ العزیز۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔